اب سنو دوبارہ مردان حال، امتوں میں لا جلال الا جمال، لا الا احتساب کائنات، لا الا فتح باب کائنات، ہر دو تقدیر جہاں کاف و نون، لا سے حرکت اور الا سے سکون۔ جس نے سر لا الہ سمجھا نہیں، اس کو غیر اللہ سے چھٹکارا نہیں۔ میں مردان حق کے بارے میں ایک گہری بات تجھے بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قوموں کے لیے لا جلال کی حیثیت اور الا جمال کی حیثیت رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی قوم کلمہ طیبہ پر عمل اور کامل ایمان رکھتی ہے تو اس میں جلال و جمال کی دونوں صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ ہر ما سوا اللہ کی نفی کرتی ہے جو اس کے جلال یعنی قہاری کی مظہر ہوتی ہے، اور صرف خدائے واحد کو معبود قرار دے کر وہ جمال یعنی دلبری کی حامل ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک اور جگہ یہ شعر کہا تھا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ لا اور الا، لا الہ الا اللہ سے اس کائنات کا احتساب ہے۔ لا اور الا ہی سے کائنات کے دروازے کا کھلنا ہے۔ اس کلمہ طیبہ پر عمل کرنے والی قوم میں بے حد قوت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے وہ آسانی سے تسخیر کائنات کر لیتی ہے۔ یہ دونوں الفاظ کن سے موریز وجود میں آنے والے دنیا کی تقدیر ہیں۔ لا حرکت کا اور الا سکون کا باعث بنتی ہے، یعنی لا الہ کے کہنے سے انسان میں باطل قوتوں کے خلاف حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ الا اللہ کہنے سے اس میں حق کے ساتھ وابستگی اور مجلس آرا ہونے کی ترغیب پیدا ہوتی ہے۔ جب تک لا الہ کی رمز سے آگاہی نہ ہو، ما سوا اللہ کی زنجیر کو توڑا نہیں جا سکتا۔ لا الہ کی رمز یہی ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس رمز کو سمجھے بغیر کوئی بھی مرد مومن یا انسان باطل قوتوں سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ ابتدائے کار میں ہے حرف لا، یہ ہے پہلی منزل راہ خدا۔ سوز لا پائے جو ملت کوئی دم، خاک سے اپنی وہ لے تازہ جنم۔ دنیا کا کام کا آغاز لا سے ہے۔ یہ مرد خدا کی پہلی منزل ہے۔ جو قوم اس کے سوز سے ایک لمحے کے لیے بھی تڑپتی ہے، اس نے اپنی مٹی سے اپنے آپ کو عصر نو پیدا کر لیا ہے۔ دنیا میں کام کا آغاز لا سے ہے، اور یہ مرد خدا کی پہلی منزل۔ گویا مرد حق سب سے پہلے ما سوا اللہ قوتوں کی نفی کرتا ہے اور پھر قدم آگے بڑھاتا ہے۔ اس نفی کے بغیر آگے قدم بڑھانا بے معنی ہے۔ جو ملت اس لا الہ کے سوز سے ایک لمحے کے لیے بھی تڑپتی یا جوش پذیر ہوئی، اس نے اپنی مٹی سے خود ایک نیا جنم دیا، یعنی اس پر عمل سے اس میں بڑا جوش و ولولہ پیدا ہوتا ہے، اور یوں وہ اپنی بقا کا سامان کر کے ایک عظیم ملت بن جاتی ہے۔ پیش غیر اللہ لا کہنا حیات، اس کے ہنگاموں سے تازہ کائنات۔ ہر گریباں اس جنوں سے کب ہے چاک، کب ہے اس شعلے سے ہر خس تابناک۔ ہو جو ایک دل میں بھی یہ جذبہ مکیں، جادۂ پیما کر دے صدرۂ نشیں۔ بندہ تا آقا سے محو جنگ ہو، تو خم لا کو اس کی کشت دل میں بو۔ ما سوا اللہ کے سامنے لا کہنا ہی اصل زندگی ہے۔ اسی لا کے ہنگامے سے کائنات میں زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے جنوں سے ہر ایک کا گریباں چاک نہیں، ہر خس اس شعلے کے لائق نہیں ہے۔ ایک زندہ مرد یعنی مرد حق کے دل میں اس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ سینکڑوں راہ نشینوں کو رہرو بنا دیتا ہے، یعنی منزل کی جانب گامزن کرا دیتا ہے۔ اگر تو غلام کو آقا کے خلاف لڑانا چاہتا ہے تو اس کی مشت خاک میں لا کا بیج بو دے۔ پیش کہتے ہیں سامنے کو، غیر اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے۔ حیات کہتے ہیں زندگی کو۔
جذبہ کہتے ہیں جوش دل، ولولہ. زندہ مرد یعنی مرد حق، مرد مومن، رہنشیں راستے میں بیٹھنے والا. نورد راستہ چلنے والا. بندہ یعنی غلام. ما سوا اللہ کے سامنے لا کہنا ہی اصل اور حقیقی زندگی ہے. اسی کے ہنگامے سے کائنات کو حیات ملتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ما سوا اللہ کی نفی کرنے سے اور اس کی دنیاوی قوت و شان و شوقت سے بے خوف ہو کر زندگی بسر کرنا ہی حقیقی زندگی ہے. اور یہ ایک طرح سے ایسا ہنگامہ ہے جو کائنات کی رونق کا باعث بنتا ہے. اس لا الہ کے جنوں سے ہر گریباں چاک نہیں ہے اور ہر تنکا اس شعلے کے لائق نہیں ہے. یعنی یہ ایک ایسا عظیم جذبہ اور جوش و ولولہ ہے جس سے صرف اسی کو نوازا جاتا ہے جو اس کا اہل اور اس کا لائق ہو. ایک زندہ مرد حق کے دل میں موجود اس کا جذبہ سینکڑوں راہ نشینوں کو رہرو بنا دیتا ہے. حرکت اور عمل سے بیگانہ لوگوں میں عمل کا جذبہ پیدا کر کے انہیں منزل کی طرف آگے بڑھاتا ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ غلام کو آقا کے سامنے بھڑا دے، اگر ایسا ہے تو اس کی غلامی کی مشتخاک یعنی جسم میں لا کا بیج ڈال دے. یعنی لا الہ پر جب وہ عمل کرے گا تو وہ باطل قوتوں اور آقا وغیرہ سے بے خوف ہو جائے گا، بلکہ ان سے ٹکر لے کے ان کا خاتمہ کر دے گا. جس کے پہلو میں ہو یہ سوز جگر، در قیامت سے ہو اس کا بیشتر. لا مقام ضرب ہائے پہ بپہ، یہ ہے بجلی کی کڑک. نے بانگے نے بود اس کی ضرب سے یکسر نبود، تاکہ ہوں آزاد گرداب وجود. آ بتاؤں تجھ کو ایام عرب، ہو ایاں سب پختہ و خام عرب. پختہ و خام عرب کہتے ہیں عرب کا کچھا چٹھا، یعنی عرب کا صحیح حال. ہر بود کہتے ہیں ہر موجود کو. ساز و نبود کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. بھور کہتے ہیں گرداب کو، وجود کہتے ہیں ہستی کو. مقام جگہ، ضرب ہا ضرب کی جمع یعنی چوٹ، حملہ. پے در پہ تابڑ توڑ مسلسل پیہم. جس کسی کے دل میں اس لا کا سوز ہوگا اس کی ہیبت قیامت کی ہیبت سے بھی بڑھ کر ہوگی. پے بپے حملوں کا مقام ہے. یہ بجلی کی کڑک ہے، کوئی بانسری کی آواز نہیں. اس کا وار ہر موجود کو مٹا دیتا ہے تاکہ تو وجود کے بھور سے باہر نکل آئے. میں تجھے ایام عرب کے بارے میں بتاتا ہوں تاکہ تو عرب کے پختہ اور خام ایام سے آگاہ ہو جائے. اس کا وار ہر موجود کو نابود اور نیست کر دیتا ہے تاکہ تو فنا ہو جانے والے وجود کے بھور سے باہر نکل آئے. مطلب یہ ہے کہ لا الہ پر ایمان و عمل سے بندہ حق باطل اور فانی قوتوں سے ٹکرا کے اپنی بقا کا سامان کر لیتا ہے، اور یہ گویا اس کا فنا ہو جانے والے وجود کے بھور سے باہر نکلنا ہے.